خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اے فاطمہ، میری یہ وصیت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچو تو میرا سلام عرض کرنا اور کہنا، یا رسول اللہ، میں آپ کا بڑا مشتاق ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور میری بھی ایک وصیت ہے، اور وہ یہ کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھ پر چیخ چلا کر ماتم نہ کرنا، اور میرے نور چشم حسن و حسین کو مارنا نہیں۔ اور اے شیر خدا، وہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے جرمٹ میں تشریف لے آئے ہیں۔ اب میں جا رہی ہوں، اور میرے انتقال کے بعد فلاں جگہ میں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا بڑی حفاظت سے رکھا ہے، اس کاغذ کو نکال کر میرے کفن میں رکھ دیں گے اور اسے پڑھنا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ، رسول اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتا دو کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرا نکاح جب آپ سے ہونے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، فاطمہ، میں علی سے 400 مسکال چاندی کے مہر پر تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی مجھے منظور ہے، لیکن اتنا مہر مجھے منظور نہیں۔ اتنے میں جبریل امین نے حاضر ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ میں جنت اور اس کی نعمت فاطمہ کا مہر مقرر کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مجھے خبر دی تو میں پھر بھی راضی نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم خود ہی بتا دو کہ مہر کیا ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہر وقت اپنی امت کے غم میں رہتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی گناہ گار امت کی بخشش میرا مہر مقرر۔ چنانچہ جبریل واپس گئے اور پھر یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے جس میں لکھا ہے، میں نے امت محمد کی شفاعت فاطمہ کا مہر مقرر کیا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے صدقہ میں ہم گناہ گاروں پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو بھی ہم گناہ گاروں کا خیال رہا اور وہ ہماری بخشش کا انتظام فرما گئے۔